سب سے پہلی چیز جب احرام کوئی پہنتا ہے حج کے اندر، اب وہ احرام کے اندر ایک ٹائپ کی ہمبلنس پیدا ہوتی ہے ایک انسان میں. مان لو کہ کوئی ایک انسان سلے ہوئے کپڑوں کا عادی ہے، اس کی سہولت ہوتی ہے. اب یہاں پہ ٹو انفٹڈ کلوتھس ہوتے ہیں، جو دو ایسے کپڑے ہیں جو ایک انسان ایک سے ازار بناتا ہے، دوسرا اوپر رکھتا ہے. تو یہ جو دو کپڑے ہیں اس کے اندر جس طرح سے کرتا ہو، شرٹ ہو، جس کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، اب وہ جو لباس کا عادی ہے وہ اس سے ہٹ کر ایک دوسرا ہی لباس ہے. اور کیا معاملہ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ امیر ہو، کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، سب کے سب دکھنے میں سیم لباس میں دکھتے ہیں، سیم دکھتے ہیں. اور آپ دیکھو گے کہ پورے کے پورے سارے لوگ جو احرام میں ساتھ میں ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اونچ نیچ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ انسان میں. انٹرنیشنل طور پر کئی بار کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل طور پر دیکھیں نا تو بعض لوگوں کو اپنی نیشنلٹی کا غرور ہوتا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ کی یہ ویلیو ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگوں میں رنگ کا ہوتا ہے کہ ہم گوری چمڑی ہیں یا ہم کالی چمڑی والے ہیں یا ہم فلاں چمڑی والے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے بالوں کے رنگ کا غرور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے آنکھوں کا رنگ کا غرور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے مال کا غرور ہوتا ہے. تو جو بھی غرور ہو ایک انسان میں، جب وہ دیکھتا ہے وہ باقی سب انسانوں کے ساتھ ایسے پورے مکسڈ ہے، اس کے اندر پوری طرح سے مکسڈ ہے، یعنی کہ سارے لوگ ایک ساتھ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اونچ نیچ، وہ غرور سب ختم ہو جاتا ہے. یہ حج کی حکمتوں میں سے ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اس چیز سے گزرنا ہی چاہیے. کیوں گزرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں، اس کے اتنے سارے فائدے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں اتنے سارے بینیفٹس ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ساتھ میں جب لوگ آتے ہیں، اب کعبے کا طواف کرنا ایسا ہی نہیں کہ ایک جگہ بیٹھنا ہے صرف، تو بات الگ ہوتی. اگر ایک جگہ سے بیٹھنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں. لیکن جب سب لوگوں کو طواف کرنا ہے، اور جب طواف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کامن سی بات ہے کہ جب طواف کرتے ہیں نا تو کوئی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ ٹھوکر لگ جائے، کسی کے پاؤں پہ کوئی چڑھ جائے. اور دیکھا جاتا ہے کہ جو حج اور عمرہ کرنے جو لوگ آتے ہیں، کتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری لیول کا صبر ہوتا ہے ان میں. آپ خود دیکھ سکتے ہو، یہ بات ایسی نہیں جو میں بتاؤں اور آپ سمجھ جاؤ. آپ خود وہاں جا کے ایک جنرل طور پر دیکھیے، اوپن مائنڈ سے دیکھیے، اور آپ دیکھو گے کہ کتنا، کیونکہ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے پورا اللہ کی طرف، ان کی عبادت میں فوکس ہوتا ہے. اللہ کے سامنے آئے ہیں وہ، وہاں پہ خاص لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے، جو حج کرنے جا رہے ہیں تو جو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک جو اسپریچول میسج ہوتا ہے، وہ میسج کے اندر ایک انسان پوری طرح سے ابزاربڈ ہوتا ہے. اب اس کے اندر تھوڑی بہت دقت پریشانی یہ سب چلتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا غرور ٹوٹتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احرام میں یہ سارے لوگ جب ساتھ میں ہوں، دیکھیے آپ یہ سمجھیے بات کہ جب سب کو چلنا ہے اور طواف کرنا ہے تو طواف کرنے میں کیا ہوتا ہے، ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہاں جا کے بیٹھے ہیں تو الگ ایکسپیرینس ہے، وہ بھی ایک بہت بہترین ایکسپیرینس ہے، لیکن طواف کرنے میں تو بات ہی الگ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے بینیفٹس ہیں، کئی سارے بینیفٹس. اب یہ کچھ حکمتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو انسان خود محسوس کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں پر خود اس میں موجود ہوں، وہ کراؤڈ میں جب وہ موجود ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو سارے ریسٹرکشنز ہیں احرام کے اندر، کہ جیسے آپ کو ایک متعین وقت کے لیے آپ کو اپنے بال کو آپ ٹرم نہیں کر سکتے ہیں، ناخن ٹرم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو سر پہ بھی ٹوپی نہیں پہننا ہے، ہاں یعنی اس کے اندر ریسٹرکشنز ہیں. سٹچ کپڑے نہیں پہننا ہے، ریسٹرکشنز ہیں. اب اس ریسٹرکشن کے اندر ایک احساس ایک انسان میں آتا ہے کہ کیسے محسوس ہوتا ہے. جیسے رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو ایک انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے وہ لوگوں پہ کیا بیتتی ہے. یہاں پر حج کے اندر جب اس طرح سے ایک انسان گزرتا ہے تو اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز سے بہت سارے انسان گزرتے ہیں جن کے پاس ویسے لگژری والے کپڑے نہیں ہوتے، جن کے پاس بیسک سی چیزیں ہوتی ہے، وہ کیسے رہتے ہیں. آپ خود ویسے رہ رہے ہو احرام کے اندر، اور سب لوگ ویسے ہی، سب کے سب ایک جیسے لباس میں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں، اونچ نیچ سب ختم. انٹرنیشنل طور پہ پوری طرح سے جب مکس ہوتے ہیں لوگ تو غرور ختم، اس کے اندر ساری اونچ نیچ ختم. الحمدللہ. مطلب ایک چیز ہوتی ہے تعلیم تھیوریٹیکل طور پہ سکھائے کہ دیکھو کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب انسان برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہے، تھیوریٹیکل بھی سکھایا گیا. لیکن جب پریکٹیکل طور پر جب نماز میں کھڑا کیا گیا، جب حج میں احرام میں سارے انسانوں کو، سب ملک کے کنٹریز کے لوگوں کو جب بلایا گیا احرام کے اندر، تو پھر کیا ہوا، وہاں پر پریکٹیکل طور پر وہ چیز ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ چند لوگوں کے دلوں میں بھی یہاں پہ جو پیغام ہوتا ہے اس کا اثر باقی لوگ بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس اثر کو واپس لے کے آتے ہیں، اپنے ملکوں میں واپس لے کے آتے ہیں.
تو ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں احرام میں ساتھ میں جب ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے مسلمانوں کی, کہ مسلمان جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک میں ہے, کوئی ایک جگہ پر ہے, کوئی ایک نیشنلٹی والے ہے, کوئی ایک کنٹری والے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں کتنے سارے مختلف ڈفرنٹ ٹائپ کے مسلمز ہوتے ہیں, کیونکہ کہاں سے کہاں تک کے لوگ آتے ہیں. کوئی امریکہ سے ہوگا, کوئی افریقہ سے ہوگا, کوئی ملیشیا سے ہوگا, کوئی رشیا سے ہوگا, کوئی انڈیا سے ہوگا, سب الگ الگ طرح کے لوگ ایک ساتھ میں جب وہ دکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں اس بہت بڑی فیملی کا حصہ ہوں. اور احساس ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا, الگ الگ انسانوں کو, اور کس طرح سے انسان اس چیز میں ایک ساتھ میں مل کر رہنا چاہیے انٹرنیشنل طور پر. تو آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں جب وہاں جائیں کہ ایک بہت بڑی فیملی کا حصہ ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو 800 کروڑ لوگ بستے ہیں ان میں سے تقریباً 200 کروڑ مسلمز ہیں. تو وہ 200 کروڑ میں سے کچھ سیمپلز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہر جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور الگ الگ طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کے ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو مضبوطی ملتی ہے, ایک بڑا ویژن پیدا ہوتا ہے, بڑی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اوپر والے نے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دین دیا, جو راستہ دیا, اس پر سارے لوگ کس طرح سے اپنے طور پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.